الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی یعنی آگ پرست اور مشرک، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ وہ کیا فیصلہ فرمائے گا؟ دوستو، ہر ایک کو، ان تمام لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو ان سب کے بارے میں علم ہے، ان کے احوال کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے نظریات کیا ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ سے ہمارا کوئی احوال پوشیدہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، کسی بھی حال میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ یقیناً جب یہ انسان کا نظریہ پیدا ہو جائے، یہ فکر حاصل ہو جائے جیسا کہ اسلام فکر دیتا ہے، تو کوئی مسلمان غلط کام نہیں کر سکتا، لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو سکتا ہے، اس سے تو اپنے راز چھپا سکتا ہے، اپنے احوال اور نظریات و فکر چھپا سکتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر حال اللہ کی جو ہے وہ نظر میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ، وہ یہ نظریہ رکھنے والا شخص جب اللہ سے ڈر گیا، غلط کام سے رک گیا، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کون سا انسان ہے جو بڑا کامیاب نظر آئے گا؟ جب بھی ہم نے دیکھا انسان غفلت میں مارا گیا، لاپرواہی میں مارا گیا، اور اس نے اپنے رب کو صحیح مانے یا تو سمجھا نہیں ہے، یا تو سمجھا ہے تو غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ انبیاء کرام اور بالخصوص آیات بینات کا نزول ہماری ہدایت کے لیے ہوا ہے، اور اس میں نماز کا ذکر ہے؟ تو کیا خیال ہے اگر ہم نماز یاد بھی کر رکھی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، جانتے تو ہیں، پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن نہیں پڑھتے، غفلت ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس طرح سمجھنا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سجدہ کرتی ہے؟ پتہ چلا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہمارا سجدہ کرنے کا
طریقہ اور ہے، پرندوں کا طریقہ اور ہے، درختوں کا طریقہ اور ہے، پتھروں کا طریقہ اور ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی اللہ نے فرمائی کہ سجدہ تو زمین و آسمان کے کرتے ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ یہ قرآن ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، اور دشت و جبل بھی، درخت بھی، جانور بھی، اور فرمایا کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے۔ اس کا مطلب ہے بہت سارے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کچھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پتہ چلا باقی بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن بندوں میں کچھ سجدہ کرتے ہیں اور کچھ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رب کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے۔ اب یہاں پہ اللہ کو سجدہ کرنے کی بات ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہم اہل سنت اپنے عقیدے پر ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا نا، وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا تھا۔ اللہ نے اس کو اکرام عطا فرمایا، لیکن اس وقت یہ جائز تھا۔ شریعت محمدی میں نہ سجدہ عبادت کا جائز ہے، نہ سجدہ تعظیم و تکریم کا جائز ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ فقط اللہ کو ہوتا ہے۔ باقی والدین کے آگے جھکنا، ماں کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا، اگر کوئی یہ سجدہ سمجھتا ہے تو یہ بڑا بے وقوف ہے۔ اور یہ ہم اہل سنت پر یہ الزام ہے، یہ کیس بیانی ہے کہ ہم اپنی والدہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، ہم جھک جاتے ہیں والدہ کے آگے تو ان کی عزت کرتے ہیں۔ سجدے کی نہ تو نیت ہوتی ہے، نہ سجدہ ایسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کسی مذہب کا، کسی جماعت کا جو عقیدہ، نظریہ، فکر ہوتی ہے، وہ ان کے علماء کی فکر کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ عوام الناس کی فکر کو دیکھا۔ عوام الناس تو جاہل ہوتے ہیں، ان سے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جس فرقے کی عوام ان پڑھ اور جاہل ہو تو اس جاہل کے نظریات کو دیکھ کر اس فرقے کے علماء پر چسپاں کر دیا جائے؟ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو نظریہ علماء رکھتے ہیں وہی ان کے جماعت کا، ان کے فرقے کا جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ اور مذہب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اہل سنت اس بات سے بری و ذمہ ہیں، اگر کوئی جاہل قبروں کو جا کے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم سجدوں کو جو ہے نا قبروں کے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ولی کو، نبی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم کسی اور کی بات کریں۔ بہرحال یہ کسی کی تعظیم کرنا، جھک جانا، قدموں کو بوسہ دینا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ تکریم ہے، یہ تکریم ہے۔ بالخصوص ماں باپ کی قبر کو جا کے چومنا، یہ تو اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا تھا کہ ایک شخص نے جب اظہار کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کو میں بوسہ دوں گا، تو میری منت پوری ہو گئی ہے، لیکن اب خیال یہ ہے کہ جنت کہاں، میں کہاں، یہ تو منت اس طرح نہیں پوری ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور نہیں۔ فرمایا ان کی قبریں یاد ہیں؟ تو میں نے ایک جو ہے نا روایت میں یہ بھی پڑھا ہے، کتب تاریخ کا یہ بھی مطالعہ کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا لکیریں لگا لے کہ ایک قبر ماں کی سمجھ لے اور ایک باپ کی، تو ماں کے قدموں کی طرف اور باپ کے سر کی طرف سے اس جگہ کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔
بھائی ماں باپ کی قبر کو چومنا گناہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ تو کوئی اگر ماں باپ کی خدمت کو اور ان کی محبت کو اور ان سے اظہار محبت کو کوئی کفر کہتا ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ اگلی بات کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی حدیث ہے اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار بتا تیرے قریب کوئی اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے؟ ایک دوسرے سے پہاڑ بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ نیک بندے کے گزرنے سے خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر نیک بندہ اللہ کا قبرستان سے گزر جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، فقط گزر جائے، ان کے قدموں کی برکت کا عالم یہ ہے۔ یہ ایک عالم کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ کے دین کا جو عالم ہے اگر قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے اس کے قدموں کی برکت سے۔ اگر یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کانا یصلی علی قبل ابعث انی لأعرف الآن۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس مکہ کے پہاڑ کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یعنی سرکار کا گزر ہوتا تھا نا پہاڑ سے تو وہ پہاڑ آپ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا پتہ چلا پہاڑ پتھر بے جان ہے مگر ان کی اپنی ایک کیفیت ہے، رب کی تکوینی احکام کے آگے وہ بھی پابند ہیں اور وہ ذکر الہی میں لگے ہوئے۔ اللہ نے فرما دیا ہے نا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس میں پتھر ہر چیز، اور یہاں تو اللہ کو سجدہ کرنے میں تو پہاڑ بھی شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا والنجوم والجبال، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں مجھے مکہ کا وہ پہاڑ بھی یاد ہے کہ میں وہاں سے گزرتا تو وہ پہاڑ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو دوستو کہ نیک بندے کے گزر جانے سے پہاڑ بھی بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نیک بندہ گزر گیا تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، وہ بے جان پتھر کو فائدہ ہو جائے۔ اے انسان تو نیک بندے کے پاس چلا جائے، اور ظاہر ہے کہ نیک بندے کی جو قبر ہے وہ بھی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ بعض قبریں روضۃ من ریاض الجنہ کا منظر پیش کر رہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا کرتی ہیں مومنوں کی قبریں۔ ہم تو اس لیے ولیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ وہ جنت کا ماحول ہوتا ہے، جنت کی وہ کیاری ہوتی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان نیک بندوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور ان بزرگوں کی جو روحانی توجہ ہے وہ آنے والے زائر پر بھی ہوتی ہے، اللہ بزرگوں کی اس نظر کرم کی وجہ سے مہربان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کے لیے عذاب مقرر کر دیا گیا ہے، یہ بھی پکی بات ہوگی، فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرے نا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے سے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت دے اس کی مرضی، جس کو ذلت دے اس کی مرضی۔ رب جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی بھی جتنا کوشش کر لے اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا عزت اللہ کی اور عزت رسول کی اور عزت مومنوں کی۔ پتہ چلا جب اللہ کہہ دے کہ عزت اللہ کی ہے تو رب کے نام کی بھی عزت کرنی ہے، رب کے فرمان کی بھی عزت کرنی ہے۔ اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ عزت رسول کے لیے ہے تو ہم ہر رسول کی عزت کے پابند ہیں۔ ذرا بھر بھی کسی نبی کی انسلٹ توہین ہمارے ایمان بالخیر پر ایک وہ محرومی والا معاملہ ہوگا کہ وہ شخص ایمان سے کورا ہو گیا، اسلام سے نکل جائے گا۔
وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور تیسرا گروہ، وہ تیسری جماعت ہے، وہ مومنین، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ تو لوگوں جو مومن ہیں نا ان کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک تو مومن کی بات ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ جو مومنوں کے بھی امیر ہوں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، جو مومنوں کے بھی امیر ہوں تو وہ زیادہ اکرام اور ہمارے احترام کے حقدار ہیں۔ ہم لوگ ان کی عزت کریں، ان کو احترام دیں۔ کوئی اگر نہیں کرے گا تو قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کا منکر وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن کی ایسی آیات پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے نظریے درست ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم سجدے کی بات آئی ہے کہ سجدہ ہر چیز کرتی ہے، مسلمان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، یہ ایک بھی مسئلہ سماعت فرما لے۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو ان کے لیے چند ایک اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ دونوں ہاتھ زمین پر ہو، پیشانی اور ناک بھی زمین پر ہو، اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ اس طرح ان کا یہ سجدہ ہوتا ہے۔ جائے کہ ہم لوگ سجدہ کریں اپنی مرضی سے، نہیں، جس طرح اللہ اور اس کا رسول ہمیں سجدہ سکھایا ہے ہمیں اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ نمبر 2، سجدے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ ویسے اگر آدمی کوئی گر جائے اور اس کے سارے اعضاء جو سجدے کے لیے ضروری ہیں وہ لگ گئے زمین پر، اس کا سجدہ نہیں ہوگا جب تک وہ نیت نہ کرے۔ تو لہٰذا کسی کو دیکھ کر اس کو سجدے کا حکم دے دینا کہ میاں یہ قبر کو سجدہ کرے، مثلا وہ بوسہ دے رہا ہے، نہ اس نے گھٹنے لگائے، نہ ہتھیلی زمین پر لگائی، نہ وہ پیشانی لگائی، وہ اگر غلاف کو پکڑ کے چوم رہا ہے یا بوسہ دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں سوائے ماں باپ کے قبروں کے کسی اور کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ولیوں کی قبر پر جا کر بوسہ دیا جائے تو یہ بھی باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ تو اس طرح اللہ کے پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عام لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم سجدہ کریں سجدے کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور سجدے کے لیے جو ضروری اعضاء زمین پر ٹکنے ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں کوئی اگر معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ معاملہ اور ہے، لیکن سجدے کے لیے جو شرائط ہیں۔ اور پھر آخر میں وہی عرض کروں گا کہ نوجوانوں، سجدہ فقط اللہ کو ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ نظریہ سجدہ فقط اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سجدہ عبادت کا ہے۔ باقی جو ہے جھکنا اور قیام کرنا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم نیت نہ کریں، مثلا استاد آئے ہم کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ ہم اتحیات میں بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر ہم اپنے استاد کے آگے سبق حاصل کرتے ہیں، درس حدیث درس قرآن لیتے ہیں دوزانوں بیٹھ کر، حالانکہ نماز میں دوزانوں بیٹھنا عبادت ہے۔ وہ بھائی جس کے آگے دوزانوں بیٹھے ہو نا، جب تک خیال نہ آئے کہ جس کے آگے میں بیٹھا ہوں وہ میرا معبود ہے، تب تک وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اتحیات کی صورت ہو یا قیام کی صورت ہو، رکوع کی صورت ہو، یہ اس طرح کی سلام کی صورت ہو، یہ سب عبادت ہوں گے۔ لیکن ہم استاد کے آگے بیٹھے یا ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر السلام علیکم کہے، حالانکہ السلام علیکم نماز میں کہنا عبادت ہے،
عبادت فقط اللہ کی ہے، مگر ہم استاد کو، والدین کو سلام کرتے ہیں تو ان کو معبود نہیں سمجھتے، استاد کو استاد، ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کر، دوست کو دوست سمجھ کر ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آتے ہیں ان کے لیے قیام کرتے ہیں، آگے چل کے ان کو ریسیو کرتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کو ہم نے معبود نہیں سمجھا، اس کو ہم نے ماں باپ سمجھا ہے، استاد سمجھا ہے۔ تو بہرحال یہ فقط ان ارادوں میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر واضح مسئلہ ہے کہ جس کو معبود سمجھ کھڑے ہوئے ہو، اگر وہ ہے خدا کے علاوہ تو یہ شرک ہے۔ اگر جس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ان کا کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ بہرحال اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تو دوستو، نوجوانوں، یہ کبھی بھی دل سے یہ بات نہیں آ سکتی زبان پر کہ جی یہ شرک کر رہے ہیں، ماں باپ کے آگے کھڑا ہونا اور جناب استادوں کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ شرک تو شراکت سے ہے بھائی، شرک کا معنی بھی ہے کسی کو رب کے برابر کر لینا، اس کو اس کا شریک بنا لینا پیدا کرنے میں، کہ اللہ نے آسمان پیدا کیا، ہم کسی کو شریک کر لیں کہ اللہ اکیلا نہیں بنا سکتا تھا، اللہ کے ساتھ اور بھی اس کے بندے شامل ہو گئے، یہ شرک ہے۔ ہم نے اللہ کو اللہ سمجھا ہے، مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے، تو وہ مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیسے خدا کے شریک ہو سکتے ہیں بھائی؟ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے توہمات سے اور اس قسم کی جو ہے غلط بیانی سے، کذب بیانی سے جو مسلمانوں پر، بالخصوص ہم اہل سنت پر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ہم اس سے بری و ذمہ ہیں بھائی، علماء اس سے بری و ذمہ ہے۔ عوام الناس کی بات ہے تو جب بھی ہم سے فتویٰ لے لو ہم دے دیں گے کہ جو بھی قبروں کو سجدہ کرتا ہے شرک ہے، حرام ہے۔ اگر وہ معبود سمجھ کے کرتا ہے تو شرک ہے، اگر وہ معبود نہیں بلکہ کوئی نیک بندہ سمجھ کے اس کو سجدہ کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ہے عقیدہ و نظریہ۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، اور حضور نبی کریم کے لیے جو اللہ نے تعظیم اور مومنوں کے لیے جو اللہ نے عزت کا بیان فرمایا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ وہ بھی احترام اور عزت نصیب فرمائے۔ والدین کا جو محبت کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قدموں کو، ہاتھوں کو چومنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، سعادت عطا فرمائے۔ ان کی دم قدم سے ہماری رونقیں بہاریں ہیں بھائی، جن کے دم قدم سے ہماری رونقیں بہاریں ہوں تو ظاہر ہے تو ان کا وجود مسعود ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث تکریم بھی ہے، باعث عزت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب العالمین یا باری تعالی یا جل مجد الکریم۔ میرا اللہ اس درس قرآن کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما دے، سجدوں کی توفیق عطا فرما دے، اپنی بندگی کی، تسبیح و تحلیل کی، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے نفرت عطا فرما دے، ہر غلط کام سے اللہ ہمیں بچا لے، اور ماہ مقدس کی خاص برکتوں اور ان کا جو وافر اللہ پاک نے مقام بنایا ہے، برکتوں کا، عزتوں کا، شانوں کا، خیر و برکت کا، رحمتوں کا، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، ماہ مقدس کی خاص برکتوں سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد۔